اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرات، اس کتاب کا نام اشرف السوانح ہے۔ یہ اشرف تھانوی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اپنی میلاد انہوں نے پڑھی ہے تھانوی جی نے۔ بہرحال دیوبندی میلاد کا جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ سنی حنفی بریلوی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھتے ہیں۔ آئیے تھانوی جی نے اپنی میلاد کو کس طرح پڑھا ہے، اپنی میلاد کس طرح بیان کی ہے، اپنی حقیقت بیان کی ہے۔ جن دیوبندیوں کا دل کمزور ہو وہ اس ویڈیو کو ابھی بند کر دیں، اور جن کو حقیقت جاننی ہے، حقیقت سے واقف ہونا ہے، حقیقت سے آگاہ ہونا ہے، وہ اس ویڈیو کو پورا سنیں۔ اور پورا اس لیے سنیں، میں یہ ثابت کروں گا، اس میں یہ بتاؤں گا تھانوی جی نے خود ہی اپنے قلم سے اپنی ہی کتاب میں لکھ دیا ہے، تحریر فرما دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ کسی اور کی اولاد تھے۔ اب سمجھ لیجیے جو اپنے باپ کی اولاد نہ ہو وہ کون ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جناب حضرات؟ جلد اول اور دوم ہے یہ۔ بہرحال حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا، اس میں محمد بھی لگا دیا انہوں نے، اشرف تھانوی۔ بہرحال حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام انشاءاللہ۔ اگر کوئی دیوبندی اس پر اعتراض کرے اور کہے کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے یا ہمارے عالم نے نہیں لکھا ہے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تھانوی کے ابا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھے تو تھانوی جی کیسے ٹپکے؟ میں ان دیوبندیوں سے یہ سوال کر رہا ہوں جو حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان پاک میں تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان پاک کے تعلق سے بکواس کرتے ہیں۔ وہ نزدیکی ناجائز پیداوار تھانوی کے ناپاک چیلے آئیں اور مجھ سے جو ہے بات کریں، ثابت کریں جو اعلیٰ حضرت کے لیے بکواس کرتے ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہا، تو تمہارے تھانوی نے تو کتے اور سوروں سے ہی بدتر کہا، تو تھانوی کو کہو سور۔ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے جو تھانوی کو سور کہہ سکو۔ واقعی وہ تھانوی جو تھا وہ سور اور کتوں سے بھی بدتر تھا۔ بہرحال اس کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، اور یہ کسی اور کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اس تھانوی ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون کون مجھے کال کرے گا، بریلی کا بانس بناؤں گا میں اس کے منہ میں انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک بیان کرتے ہوئے ان کی ذرا بھی جو ہے زبان نہیں لڑکھڑاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں بے تحاشا گستاخیاں کرتے ہیں۔ بہرحال اشرف تھانوی کے والد، اشرف تھانوی کے جو والد تھے، باپ تھے، ان کو مرض خارش ہو گیا تھا، یعنی خارش کی بیماری ہو گئی تھی، کھجلی ہو گئی تھی۔ بہرحال تو انہوں نے دوائی کھائی، دوائی کھانے کی وجہ سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی کوئی بچہ نہیں تھا، جو بھی اولاد ہوتی تھی مر جاتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد تھانوی صاحب پیدا ہوئے۔ اب وہ کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، یہ تھانوی جی اپنی اسی کتاب میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارش ہو گیا تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا ہے، اس مرض کی ایک دوا ہے، اور وہ بہت فائدہ مند ہے، بہت اکثیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ ایک دوا ہے، اکثیر ہے، مگر قاطع النسل ہے، قاطع النسل ہے، یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ بہرحال ڈاکٹر نے تو یہ بات بتا دی۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ چکے تھے، تھانوی جی کہہ رہے ہیں والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوا کا استعمال کر لیا۔ اب جو وہ دوا بتائی تھی ڈاکٹر صاحب نے، اس دوا کا انہوں نے، ان کے باپ نے استعمال کر لیا، یعنی اس دوا کو کھا لیا۔ بہرحال
کہ بلا سے اولاد نہ ہو تو بقائے نبی سے بقا شخص ہی مقدم ہے۔ والدہ صاحب کو، والدہ جو ان کی والدہ تھیں، ان کو صاحبہ کو پتہ چلا، معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئیں۔ پریشانی کی تو بات تھی، پریشان کیوں نہ ہوتی؟ بہرکیف والدہ صاحبہ کو جو معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ نہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ یعنی تھانوی جی کا کوئی بھائی بہن نہ تھا۔ بہرحال شدہ یہ خبر نانی صاحبہ کو بھی پہنچ گئی، ان کو بھی بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی سے، جو اتفاق سے نانا صاحب کے تعلقات سابقہ کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، یعنی مولوی اشرف تھانوی کے نانا کے گھر وہ آئے ہوئے تھے، خیر تو ان سے جو ہے یہ شکایت کی، حضرت میری اس لڑکی کے بچے جو ہیں وہ زندہ نہیں رہتے، لڑکے زندہ نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ ان حضرت سے، مرتضیٰ صاحب سے شکایت کی کہ حضرت میری اس لڑکی کے جو بچے، لڑکی یا لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ حافظ صاحب نے بطریق معمہ فرمایا کہ عمر و علی کی کشاکش میں جو ہے مر جاتے ہیں، عمر و علی کے کشاکشی میں مر جاتے ہیں۔ بہرحال اب کی بار علی کے سپرد کر دینا، زندہ رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ یہاں نسبت دی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے کوئی دیو کا بندر، دیو کا پجاری جو تھانوی کے نانا پر نانا کو، ان کے نانی کو جو ہے مشرک اور گمراہ قرار دے، بدعتی قرار دے؟ اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، مگر تھانوی کے جی کے جو نانا ہیں وہ حافظ مرتضیٰ صاحب سے جو ہے شکایت کر رہے ہیں، جو کہ مجذوب تھے اور تعلقات کی وجہ سے تھانوی جی کے نانا کے گھر پہ آئے ہوئے تھے۔ بہرحال اب تھانوی جی نے اپنی اس کہانی کو پورے مکمل طریقے سے اسی کتاب میں لکھ ڈالا ہے۔ اب ہے کوئی غیرت مند دیوبندی جو تھانوی جی کو کہے جا کے اور ان کی قبر پہ جا کے آواز دے کہ تھانوی جی ہماری جو ہے آپ نے کیوں ناک کٹائی ہے، کیوں ایسا ہمارے ساتھ میں کیا ہے، ہم تو کچھ اور کہتے ہیں، تم کچھ اور کر گئے، بے وجہ تم نے ہماری ناک کٹا دی؟ ہے کوئی تھانوی کا چاہنے والا؟ بہرحال اور انہوں نے جو ہے پھر بہت ساری تلقینیں بھی کی ہیں، اوپر کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر جو ہے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہلے ہی بتا رہے ہیں ابھی لڑکے ہوئے نہیں ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا جو ہے کوئی بھی خبر نہیں رکھتا، مستقبل کی خبر کسی کو نہیں، یعنی آنے والے وقت کی خبر کسی کو نہیں۔ بہرحال ماضی مستقبل میں ان لوگوں نے لوگوں کو چکر میں پھنسا رکھا ہے، کہتے ہیں آنے والے وقت کی کسی کو خبر نہیں ہے، مگر مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، دوسرے کا اکبر علی خان۔ نام لیتے وقت خان اپنی طرف سے جوش میں آ کر بڑھا دیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ وہی پوچھنے کی بات ہی ہے، انہوں نے کہا کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی اور اکبر علی رکھنا۔ یہ بھی فرمایا کہ دونوں صاحب نصیب ہوں گے، یہ بھی فرمایا کہ ایک میرا ہوگا، وہ مولوی ہوگا اور حافظ ہوگا، اور دوسرا دنیا دار ہوگا۔ چنانچہ یہ سب پیشن گوئیاں حرف با حرف راست نکلیں، یعنی بالکل صحیح ہوئیں، درست ہوئیں، جیسا حافظ صاحب مرتضیٰ صاحب نے بتایا، جو کہ مجذوب ان کے نانا کے دوست تھے یا ان کے نانا کے گھر کسی رابطے سے، کسی ذریعے سے وہ آئے تھے۔ بہرحال حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو میں کبھی اکھڑی باتیں کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں جناب، کبھی اکھڑی باتیں کرنے لگتا ہوں، انہی مجذوب جو مرتضیٰ صاحب ہیں، انہی مجذوب صاحب کی روحانی توجہ کا اثر ہے
جن کی دعا سے میں پیدا ہوا. سمجھ رہے ہیں جناب؟ تھانوی جی کہہ رہے ہیں جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ طبیعت مجذوبوں کی طرح آزاد ہے، الجھی ہوئی باتوں کی محتمل نہیں. تھانوی جی کہہ رہے ہیں میں جو بھی کہتا ہوں صاف ستھرا کہتا ہوں. بہرحال فیصلہ آپ حضرات کو کرنا ہے. میں نے تھانوی جی کی پوری کہانی آپ کو بتا دی ہے. اب جو لوگ تھانوی جی کے چاہنے والے ہیں اب مجھے بتائیں کہ مولانا مرتضی حسن صاحب جو بتا رہے ہیں کہ ایک میرا ہوگا جو حافظ ہوگا، مولوی ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ دنیا دار ہوگا. بہرحال تھانوی جی نے خود ہی ثابت کر دیا کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں، کسی اور کی اولاد ہیں، اور قاطع النسل ہو گئے تھے ان کے باپ. تو اب پوچھنا مجھے یہ ہے تھانوی جی ٹپکے کیسے بھائی؟ ویسے تو وضاحت میں نے خود ہی کر دی ہے، یہاں بتا دیا ہے. تھانوی جی نے ہی اپنی وضاحت کی ہے، میں نے تھوڑی کی ہے، میں نے تو پڑھ کے بتایا ہے. تو تھانوی جی نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ان مجذوب صاحب نے کہا کہ ایک میرا ہوگا، حافظ ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ دنیا دار ہوگا. بہرحال اللہ حافظ، فی امان اللہ. آپ حضرات فیصلہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ آواز، یہ گفتگو پہنچ جائے. میں نے